السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تخلیق آدم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آدم سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر انسانی نسل اس سے چلی، لیکن نسل چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کا جوڑا پیدا کیا، یعنی بی بی حوا۔ تو اس جوڑے سے پھر وہ انسانی نسل آگے چلتی چلی گئی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ ہر مومن کو ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ ایک انسان کی بنیادی حقیقت ہے کہ انسان کس طرح دنیا میں وجود آیا اور کس طرح اس کی نسلیں آگے بڑھیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ یہاں مولانا سید عبد المودودی نے جو تشریح کی ہے اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مویشی سے مراد ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ ان کے 4 نر اور 4 مادہ مل کر 8 نر و مادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ارشاد بالکل صحیح ہے کہ 8 نر و مادہ کا یعنی 4 کا جوڑا بنایا، اس طرح 8 نر و مادہ پیدا کیے گئے، اور پھر وہ نسلیں آگے چلتی رہیں۔ پھر اگلی بات بھی بڑی اہم ارشاد فرمائی گئی، اس پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جائے، کہ ہم جانتے ہیں کہ مرد کا جب مادہ تخلیق عورت کے انڈوں سے جا کر پیٹ میں ملتا ہے تب کہیں بچے کا وجود جنم میں آتا ہے، لیکن وہ جس وقت وہ بننا شروع ہوتا ہے ایک گوشت کا ایک لوتھڑا جیسا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر وہ تھوڑا بڑا ہو کے تھوڑا پھیلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور پھر ایک انسانی شکل تھوڑی تھوڑی پیدا ہونے لگتی ہے، ہاتھ پیر تھوڑے تھوڑے بننے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ 9 مہینے جب پورے ہوتے ہیں، بلکہ 7 مہینے میں ہی وہ ایک کامل بچہ بن جاتا ہے تمام انسانی اعضاء کے ساتھ۔ تو یہ بنایا ہوا قدرت کا نظام ہے، اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اس کو 3 پردوں میں اس کو محفوظ رکھا پیدائش تک۔ پہلا پردہ پیٹ کا کہ کھال ہے، پیٹ ہے، اس کے اندر پھر رحم ہے، یعنی وہ تھیلی جس میں وہ بچہ بنتا ہے۔ پھر تیسرے بچے کے اوپر ایک اور باریک جھلی چڑھی ہوتی ہے، اس سے بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی پیٹ کے اندر خون یا دوسرے طرح کی غلاظتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جھلی کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح 3 پردے ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کی حفاظت فرماتا ہے جب تک کہ وہ پیدا نہیں ہو جاتا۔
اور اسی طرح ایک کے بعد ایک شکل اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے. یہ سب اسی کا بنایا ہوا نظام ہے. اور یہی تخلیق کرنے والا، اس طرح انسان کو پیدا کرنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق حقیقی ہے، جس کے آگے ہمیں جھکنا ہے. اور فرمایا جا رہا ہے بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو. بالکل صحیح ہے کہ جب ایک خالق حقیقی نے ہم کو پیدا کیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح نزاکت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ انسان کے بچے کو وجود میں لاتا ہے، تو پھر ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ وہ معبود نہیں ہے، خالق نہیں ہے. دن رات یہ ہو رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اتنا بہترین نظام نہ پیدا کیا ہوتا، نہ بنایا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کہ بچہ کس طرح وجود میں آتا، وہ کس طرح حیات دنیا میں آتا لے کر. تو انسان کو صرف اسی معاملے پر غور کر لے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے لیے، قائل ہونے کے لیے وہ اتنا ہی کافی ہے. اس ایک مثال پر انسان غور کر لے کہ کس طرح اس کا وجود اسٹیپ بائی اسٹیپ ظہور پذیر ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا آگے کہ اس کے باوجود بھی کہ تم سب کچھ دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اگر پھر بھی تم انکار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اس کفر سے بے نیاز ہے. اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، نہ اس کی خدائی میں کوئی فرق آئے گا، نہ اس کے عزت و جلال میں کوئی فرق آئے گا. یہ تو اس سے کفر کر کے تو انسان اپنے لیے گڈھا کھودتا ہے، جس میں خود بھی کرتا ہے، پھر اس کے آنے والی نسلیں بھی کرتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفر کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا. کیونکہ اس سے کفر کرنے والا بھی گڑھے میں گرتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، اور اس کے نسلیں بھی ٹھوکر کھاتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو فالو کرتی رہتی ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ نے بنا دیا انسان کے بہتری کے لیے. اتنے بہترین طریقے سے، اتنے شاندار طریقے سے اللہ تعالیٰ جنم دیتا ہے ایک بچے کو، پھر پروان چڑھاتا ہے، روزی کا بندوبست کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، صحت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، قوتیں دیتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کرے. یعنی عبادت تو اپنی جگہ کرنی ہے، ساتھ میں اس کا شکر بھی کرنا ہے. کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان زندگی میں پنپ سکتا ہے، زندگی میں کچھ کرنے قابل بنتا ہے. اور اگر ہم اس کا شکر نہ کریں تو پھر کتنی ناانصافی ہے. پھر ایک بات یہ ارشاد فرمائے گی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی کفر کرنا ہے تو کرو، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن پھر اس کا بوجھ تم پر ہی پڑے گا. جس نے اس کفر کی ابتدا کی، سب سے زیادہ بوجھ اس پہ پڑے گا، پھر بعد والی نسلوں پہ پڑے گا. اور جس نے جتنا کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، ناشکری کی ہے، پھر اس کی سزا بھگتے گا. ہر ایک اپنے حساب سے بھگتے گا، کیونکہ کسی نے زیادہ کیا ہوگا یہ کفر ناشکری، کسی نے کم کیا ہوگا. جس نے جس حساب سے کیا ہوگا اسی حساب سے پھر اس کو سزا ملے گی. ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا، اپنے اعمال کا حساب دے گا، کیونکہ آخر تو بہرحال اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. ہر ایک کو اس کے آگے جواب دینا ہے، ایک وقت آنے والا ہے. اور وہ سب کے دلوں کا حال بھی جانتا ہے. یعنی اعمال جو کر رہے ہیں ان کو اس سے بھی واقف ہے، اس کا بھی ریکارڈ ہے اس کے پاس. اور جو کچھ دلوں میں کسی کے خیال پیدا ہوتا ہے اور ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے. تو ان سب چیزوں کا حساب وہ ایک دن لینے والا ہے. تو اس سے انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے اور اس کو اچھے درجات مل سکیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.